خیر کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو. جس در کا محمد مصطفیٰ نے برملا اعلان کیا ہے کہ نجات اس در کے بغیر نہیں ہے، اس در کو ان بہانوں سے چھوڑ دو کہ یہاں توسل ہے، یہاں فلان ہے، یہاں جو کچھ ہے وہ عین حق ہے. آپ کو اچھا لگتا ہے یا جی برا لگتا ہے؟ خدا کو یا آپ اہل بیت کا واسطہ دیں گے یا آپ خدا ہی کے اسماء حسنہ کا واسطہ دیں گے. صحیح. یہ بھی حرام ہے. اور آہوزاری کرتا ہے، آہو فغا کرتا ہے، تو اس کے آداب کیا ہونے چاہیے کہ وہ کن کلمات سے ابتدا کرے؟ اس کو تھوڑا واضح فرما دیں ہمیں. محمد و اہل بیت محمد کی جو تعلیمات ہیں وہ اس حوالے سے کیا ہیں؟ یا بس ہاتھ اٹھائے اور گلے شکوے شروع کر دیے جائیں اور اپنے دکھڑے بیان کر دیے جائیں؟ ایک آداب ہیں کہ پہلے یہ کہا جائے، پھر یہ کہا جائے، پھر یہ کہا جائے. اس کی تھوڑی وضاحت فرما دی. کیا ان دعاؤں میں جو خالصتاً ہمارے ہاں توحید کے نام پر ایک نعرہ بازی کہیں جس سے توسل کا بھی انکار کیا جاتا ہے اور مقدسات کو دعاؤں میں ذکر کرنے کو بھی حرام سمجھا جاتا ہے، تو کیا آئمہ کی مناجات سے ایسا کوئی تاثر ملتا ہے؟ عقیدے کے اعتبار سے آپ رہنمائی فرمائیں کہ کیا خداوند قدوس ان مقدس ہستیوں کا ذکر کیے بغیر ہماری مناجات کو سنتا ہی نہیں ہے؟ واقعہ میں تمہیدی گفتگو میں ہی اپنے سوال کو میں نے دہرا دیا، دوبارہ سے عرض کر دیتا ہوں کہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، بالخصوص دعاؤں کا اور مناجات کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. تو آپ اس ماہ مبارک کی مناسبت سے مناجات اور دعاؤں کی اہمیت پر تھوڑی روشنی ڈالیں. ماہ مبارک ماہ ضیافت الہی ہے. جی جی. آپ کسی کے بھی ضیافت میں چلے جائیں تو دو قسم کے مہمان آتے ہیں ضیافت میں. ایک وہ جو صرف آتے ہیں، کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، میزبان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ میزبان ان کو زیادہ پروٹوکول دیتا ہے، باتیں کرتا ہے، اپنے ساتھ بٹھاتا ہے. بس ان میزبان کو بھی پتہ ہوتا ہے، مہمان کو بھی پتہ ہے کہ میری اوقات اتنی ہے کہ اس ضیافت میں آؤں، کھاؤں، چلا جاؤں. صحیح. تو یہ ضیافت سب کے لیے عام ہے. آئیں، بہرمند ہوں، کھائیں سے مراد بہرمند ہوں، صحیح، اور چلے جائیں. لیکن اصل جو ضیافت ہوتی ہے، اور اصل میں آپ کہیں جاتے ہیں اور وہ بھی اگر کوئی بادشاہ ہو، بادشاہوں کا بادشاہ ہو، شہنشاہ ہو، تو اگر آپ اس سے بات کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، صحیح، تو اصل ضیافت وہ ہے. آپ نے ضیافت میں بھی دیکھا ہوگا کہ کھانے پہ اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے، اس کی توجہ اس پہ ہوتی ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں. اور عام ضیافت کا میں کہوں اگر کہ مثلاً آج بھی میری کمر میں درد بھی تھا اور میں ایک مجلس میں گیا تو اتنے لوگوں کو ہاتھ ملانا تھا، سلام کرنا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سیلفیز لینی ہوتی ہیں یا پکچر لینی ہوتی ہے ان کو، اور کیمرہ پکڑا کے آتے ہیں. ان کو کھانے سے زیادہ یہ زیادہ عزیز ہوتا ہے. صحیح. جبکہ یہ گفتگو جب ہاتھ ملانے کے دوران ہوتی ہے یا تصویر لینے کے درمیان ہوتی ہے، بعض لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ تصویر ایسے بنائیں جیسے جب ہم نے آپ سے ہاتھ ملایا ہوا ہے، وہ ہاتھ چھوڑتے نہیں جب تک ان کی تصویر بن نہ جائے، تاکہ تصویر میں یہ رہ جائے کہ میں خاص تھا، میں ہاتھ ملا رہا تھا. اور اگر کوئی گفتگو کر سک رہا ہو، میزبان اس قابل سمجھے کسی مہمان کو کہ اسے خاص وقت دے، اس کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرے، تو وہ سب سے بڑا پھر وہ وی آئی پی ہے. صحیح. اور پھر وی آئی پی وہ ہے جس کے ساتھ وہ سرگوشی کرے. صحیح. تو اس ضیافت الہی میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس دسترخوان الہی پہ جا کے کچھ استفادہ کرنا ہے، ہم نے کلام کرنا ہے، اور یہ کلام کا فرصت ہے جسے ہم دعا کہتے ہیں. صحیح. ہم نے سرگوشی کرنی ہے جسے مناجات کہتے ہیں. صحیح. تو اصل ضیافت یہ دعائیں ہیں اور یہ مناجات ہیں. اور دیکھیے اس میں دو اسکول آف تھاٹ ہیں یا دو مسالک ہیں. ایک یہ ہے کہ ڈائریکٹ صرف خدا، ٹھیک ہے، کوئی اور نہیں ہے. جی جی، ٹھیک ہے جی، آپ جائیں ڈائریکٹ خدا کے پاس جائیں. صحیح. لیکن اگر آپ کے پاس سفارش نہیں ہے، آپ کے پاس وہ زبان نہیں ہے، وہ آداب نہیں ہے خدا سے گفتگو کے، تو آپ کو لفٹ نہیں ملے گی. صحیح. آپ کو ملے گا، یہ نہیں ہے کہ آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو وہ خاص عنایت نہیں ملے گی، اس لیے کہ آپ کو بولنا ہی نہیں آتا. وہ آپ کو اپنے پاس بٹھائیں اور کہیں تم ہی بولو. جی جی. کسی میں اس کو عام میزبان مہمان کی طرف اس طرف اس لیے کہ آ رہا ہوں، ایک شخص ہے اس کو بہت اچھا بولنا آتا ہے، اس نے سیکھا ہے بولنا، تو وہ جاتا ہے اس کے ساتھ میزبان زیادہ گفتگو کرتا ہے، اس کو بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے، بولنے والے کو بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے، سننے والے کو بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے. جو باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہاں اسی کا حق ہے یہ بولے. جی جی. ہم نے جا کے کیا کہنا ہے؟ ہماری باتوں میں اتنا وزن بھی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے ہماری باتوں کو میزبان سنے. یہ صرف میں تمثیل بیان کر رہا ہوں، اس میں مشکل نہ ہو جائے. اور
رمضان ہے، روزے رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی مسکراہٹ بھی کم ہو گئی ہے، ہماری بھی کم ہو گئی جی ہے تو ہمارے ناظرین نے آپ کی مسکراہٹ ہماری مسکراہٹ کی وجہ سے ہی دیکھتے ہیں، ہماری باتوں کی وجہ سے کوئی اتنا ہماری باتوں میں دم خم نہیں ہے. تو اب خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، مجھے بولنا ہی نہیں آتا، مجھے نہ بولنے کا سلیقہ ہے، نہ دعا کا سلیقہ ہے، نہ مناجات کا سلیقہ ہے، اور میں مناجات کیے چلے جا رہا ہوں، میں دعا کیے چلے جا رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ رب الارباب کن دعاؤں سے خوش ہوتا ہے. جی جی ہے نا؟ صحیح. اللہ کی، یہ جملہ غلط ہے لیکن سمجھانے کے لیے، اللہ کی نفسیات سے واقف شخص اگر ہمیں دعا سکھائے، واہ. جملہ سے بالکل سرے سے غلط ہے لیکن سمجھانے کے لیے میں نے کہہ دیا. جی جی اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اگر کلپ میں یہی کاٹ کے کہہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، جی جی تو میں پہلے اور بات دونوں میں کہا ہے میں نے کہ جملہ غلط ہے، ہوں لیکن سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے. وہ ہمیں کہیں سے نہیں ملتی الا اہل البیت. بے شک بے شک. دعائیں لے آئیں، ہوں رمضان میں زیادہ جو پڑھی جاتی ہیں وہ دعائیں لے آئیں، مناجات لے آئیں. کوئی دعا، میں یہ چیلنج کر رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے دقیق، مجھے نہیں پتا آپ کے پاس کتنی دعائیں ہیں، دقیق نہیں پتا، لیکن دقیقاً پتہ ہے کہ اتنی نہیں ہے اس پائے کی، ہو ہی نہیں سکتی ہے یا نہیں کی بات کی ہے نا، ہو ہی نہیں سکتی ہے جو باب مدینۃ العلم سے ملے گا. وہ نسخہ کہیں سے نہیں ملے گا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے گا. رسول سے کہاں سے ملے گا؟ اہل بیت سے ملے گا. انی تارک فیکم الثقلین. بے شک. آپ کے پاس ثقلین ہے، تمسک ثقلین سے ہے، قرآن اور میری عطرت، عطرت سے تمسک، یہی دعائیں ہیں، یہی مناجات ہیں، بالکل یہی آداب ہے. تو یہ دعاؤں کا، مناجات کا ایک عظیم ذخیرہ مکتب اہل بیت میں موجود ہے، اور میں آپ کو بھی دعوت دوں گا اور باقیوں کو بھی. بھائی رب کو ہی پکارنا ہے نا. جی جی. اور ان دعاؤں میں جن پہ آپ کو اعتراض ہے ان میں سے ایک نقطہ بھی نہیں ہے. صحیح صحیح صحیح. اصل مناجات امیر المومنین، اگر وقت ملا میں ان سے کچھ چیزیں پڑھ دوں گا، یا دعائے ابی حمزہ صومالی، اور دعا افتتاح بھی ہے، باقی دعائیں بھی ہیں. میں دو کا صرف اس لیے وہ کر رہا ہوں کہ اسے آپ ذرا آج رات جا کے پڑھیے گا، تو ہم اگلے پوڈ کاسٹ اگر ہمیں سعادت نصیب ہو تو اس میں اس پہ بات کر لیں گے. صحیح ہے نا؟ صحیح. مناجات امیر المومنین کو پڑھ لیں، اور جو ابی حمزہ صومالی کی دعا ہے اسے پڑھ لیں. صحیح. اس کے بعد ان دونوں میں یہ بات بھی میں پہلے ضمانت دے رہا ہوں کہ جن پہ آپ کو اعتراض ہے ان میں سے کچھ بھی اس میں نہیں ہے. صحیح صحیح. یعنی اس میں امیر المومنین سے استمداد نہیں ہے. صحیح ہے. صحیح صحیح. اس میں ڈائریکٹ خدا کو پکارا جا رہا ہے. آپ کو یہی چاہیے تھا نا. صحیح صحیح. جی جی. اچھا، ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ تو علی سے مدد مانگتے ہو، آپ تو اہل بیت سے توسل کرتے ہو. ان دعاؤں میں تو توسل نہیں ہے، اس طرح کا استمداد نہیں ہے. یہاں تو سیدھا خدا کو پکارا جا رہا ہے. پھر آپ کی سوچ الگ ہے، اور ان دعاؤں میں جو سوچ ہے وہ الگ ہے، وہ الگ ہے. اچھا، اگر آپ نے مناجات کی اہمیت کو واضح کیا، آپ آداب کے حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیں کہ بندہ مومن جب خدا سے مناجات کرتا ہے اور آہوزاری کرتا ہے، آہو فغاں کرتا ہے، تو اس کے آداب کیا ہونے چاہیے، کہ وہ کن کلمات سے ابتدا کرے، اس کو تھوڑا واضح فرما دیں ہمیں. محمد و اہل بیت محمد کی جو تعلیمات ہیں وہ اس حوالے سے کیا ہیں، یا بس ہاتھ اٹھائے اور گلے شکوے شروع کر دیے جائیں اور اپنے دکھڑے بیان کر دیے جائیں؟ ایک آداب ہیں کہ پہلے یہ کہا جائے، پھر یہ کہا جائے، پھر یہ کہا جائے. یقیناً آداب ہے نا. صحیح. فرق تو یہی ہے کہ اہل بیت سے کے ذریعے اگر آپ جائیں گے تو آداب کے ساتھ جائیں گے، اگر اہل بیت کو چھوڑ کے جائیں گے تو بغیر آداب کے جائیں گے، بے ادب جائیں گے. صحیح صحیح. فرق یہی ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک. اور جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اگر ان ادعیہ کو دیکھیں تو یہاں ڈائریکٹ جا رہے ہیں آپ. میں کہتا ہوں اگر آپ نے اہل بیت سے توسل کیا، اہل بیت تک پہنچ گئے، تو وہ جو آپ کو تعلیم دے رہے ہیں اس میں پھر واسطہ نہیں ہے، یہ تو تکویناً واسطہ ہو گیا نا. یعنی اہل بیت واسطہ ہیں، اور آپ کا ہاتھ تھام کے آپ کو رب تک پہنچا رہے ہیں. اس کے بعد جب انہوں نے آپ کو تھاما، آپ کو سکھایا اور آپ کو رب تک پہنچایا، تو اس میں پھر دوبارہ وہ خود نہیں آئیں گے نا. صحیح ہے نا. اس میں آتا ہے صلوات، آتا ہے اس در بھی آتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا کہ آپ کو اعتراض ہو. صحیح ہے صحیح ہے. اچھا، ہم نے ایک کام کیا، ہم سے مراد والد صاحب نے، والد معظم خدا رحمت کرے، اور ان کے بہت سے ایسے کام ہیں اور بہت سے ایسے آئیڈیاز ہیں جو
منفرد ہیں, کبھی کسی کے ذہن میں نہیں آئے, کبھی کسی کو توفیق حاصل نہیں ہوئی جو انہیں حاصل ہوئی. صحیفہ سجادیہ, ابھی تو ہم نے ایک دعا کی صرف بات کی تھی نا, مناجات کی, تو اگر زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو صحیفہ سجادیہ. صحیفہ سجادیہ میں ایک دعا ہے جو وداع رمضان کے لیے, رمضان جو ہے شہر اللہ کے ختم ہونے پہ جو رمضان کو وداع کیا ہے امام نے, وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس کو شروع رمضان میں پڑھنا چاہیے, ہمیں آخر میں پتہ چلتا اوہو جو ہم سے جدا ہوا وہ کیا تھا. جی جی ٹھیک ہے نا, کاش یہ ہمیں پہلے پتہ چلتا. جیسے ایک شخصیت ہے, آپ تشریف لائے ہوئے ہیں, آپ کے جانے کے بعد ہمیں پتہ چلے, جیسے ہمیں اکثر مرحوم ہونے کے بعد شخصیات کا بتایا جاتا ہے کہ یہ کیا تھا. جی جی سو یہ خیر, ہم اس میں تو کاش یہ نہیں کہتے کاش ہمیں پہلے پتہ ہوتا, ہم نے تو کیا کر لینا تھا, لیکن پہلے پتہ ہوتا تو ہم اس سے زیادہ استفادہ کر سکتے تھے. تو صحیفہ سجادیہ ہم نے پرنٹ کر کے, ہم سے مراد والی صاحب, اسے ہدیہ کیا, اور ایک خط بھی اس میں ڈال کے دیا کہ آپ کو توحید پر اس سے بہتر کوئی کتاب اگر معلوم ہے تو ہماری رہنمائی کیجیے. اللہ صحیح. اور یہ تمام لائبریریز کو بھیجا گیا, دارالعلوم کو بھیجا گیا, جو اور بھی جو انٹلیکچوئل سے ان کو بھیجا گیا. تو ایک اعتراض آیا, جو یہ ہزاروں نسخے گئے تھے, اکثر نے تو خیر کوئی رد عمل نہیں دیا کہ اس سے بہتر کوئی کتاب ہے. بات نے بہت سے لوگوں نے کہا نہیں, اس سے بہتر کوئی کتاب توحید پر نہیں ہے, اور یہ ساری دعاؤں کی کتاب ہے. آپ دعا کی بات کر رہے ہیں, جی جی تو سب دعاؤں کی کتاب ہے. ایک نے کہا اس میں درود محمد و آل محمد پہ درود بار بار ہے, یہ غلط ہے. اچھا, اب اس لیول پہ اگر آپ کو محمد و آل محمد سے بغض ہو تو یہ کتاب نہ پڑھیں. صحیح صحیح صحیح. اور ادعیہ معصومین نہ پڑھیں, کہ بغض کے ساتھ معصومین آپ کو خدا تک نہیں پہنچائیں گے, ہے نا. اس لیے کہ رسول کی حدیث ہے کہ علی آپ سے محبت نہیں کرے گا الا مومن, اور بغض نہیں کرے گا الا منافق. تو اگر منافق ہے تو وہ بغض کرے گا, وہ کہیں بھی نہیں پہنچے گا, ان دعاؤں سے بھی نہیں پہنچے گا. تو یہ ان لوگوں کے لیے جو تھوڑا زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں صحیفہ سجادیہ پڑھ لیں, صحیح ہے نا. رمضان کی جو دعائیں ہیں ان کو پڑھنا چاہتے ہیں, دعا افتتاح پڑھ لیں وغیرہ وغیرہ. تو پھر آپ آ جائیں گے اس میں, تو آپ کو بہت سی ملیں گی. کہ آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو ایک ویب سائٹ ہے, بہت اچھی ویب سائٹ ہے, duas.org. صحیح. اس میں یہ دعائیں موجود ہیں, اور اس میں آپ جائیں گے تو رمضان کی دعائیں بھی الگ سے, سحر کی دعا, افطار کی دعا, رات کی دعائیں, شب قدر میں پڑھنے والی دعائیں, یہ ساری دعائیں وہاں موجود ہے, اردو انگلش ترجمے کے ساتھ, اور وغیرہ وغیرہ. صحیح. تو وہ آداب کیا ہیں وہ ایک الگ بحث ہے, اور میں ابھی بیان کروں, اور میں اگر بیان کروں گا تو ناقص بیان کروں گا. صحیح. ان آداب کے مطابق اگرچہ آپ کو آداب سمجھ میں نہ آئے, لیکن ایک پیٹرن پہ سیٹ کر کے آپ کو الفاظ دیے گئے کہ یہاں سے شروع کرنا ہے, صحیح صحیح, اور اس انداز میں یہاں ختم کرنا ہے, اور آپ کی دعائیں کیا ہونی چاہیے, اس سے بھی انسان کو نجات ملتی ہے. دیکھیں, مجھے اگر چھوڑ دیا جائے بغیر رہنمائی کے, تو میں جا کر اس ضیافت الہی میں خدا کی بارگاہ میں پہنچ کر عرش الہی پر بیٹھ کے چھوٹی چھوٹی اپنی نوکری اور پتہ نہیں کیا مانگ کے واپس آ جاؤں گا. جی جی, کیونکہ میری سوچ اس سے اوپر ہے ہی نہیں. تو ان دعاؤں کا فائدہ یہ ہے کہ البتہ اس کو آپ جیسے پڑھیں گے تو آپ کو تو عربی سمجھ میں آتی ہے, اگر عام عوام پڑھتی ہے تو وہ پھر اس کو ترجمے کے ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا کہ پڑھے. صحیح. اچھا آقا, اس میں رہنمائی فرمائے کہ ائمہ اہل بیت اطہار کی مناجات کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں, اسپیشلی مولا علی کی دعائے کمیل کو ہم دیکھ لیں یا صحیفہ سجادیہ کو ہم دیکھ لیں, تو آپ نے عقیدہ توحید کی طرف اشارہ کیا, لیکن بہت سے ہمارے اکابر علماء ان دعاؤں کی روشنی میں عقیدہ توحید کے باب میں توسل کا بھی انکار کرتے ہیں, اور براہ راست خدا سے ہی مدد مانگنے پہ زور دیتے ہیں کہ ائمہ کی تعلیمات خود ان کی دعاؤں میں یہی نظر آ رہی ہے. تو اس کی تھوڑی وضاحت فرما دی, کیا ان دعاؤں میں جو خالصتاً ہمارے ہاں توحید کے نام پر ایک نعرہ بازی کہیں, جس سے توسل کا بھی انکار کیا جاتا ہے اور مقدسات کو دعاؤں میں ذکر کرنے کو بھی حرام سمجھا جاتا ہے, تو کیا ائمہ کی مناجات سے ایسا کوئی تاثر ملتا ہے؟ یہ میں نے عرض کیا کہ اس کا جو بہت بڑا حصہ ہے اس سے تاثر لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک دفعہ آپ نے یہ مان لیا کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ صرف یہی ہے, اس کے علاوہ میں چیلنج کرتا ہوں کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. صحیح. یہ مان لیا, اور مان کے کہا بھائی اس راستے میں توسل نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے معظم حصے میں توسل نہیں ہے. وہ ایک دعا, دو دعا کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں ساری دعائیں میں, ساری دعاؤں میں توسل نہیں ہے. صحیح. ابھی بھی اس جملوں کو کاٹ کر سنیں گے تو پھر کچھ چیزیں مشکل ہوں گی, تھوڑا سا سارا سن لیں. ائمہ سے وارد ہونے والی دعاؤں میں اغلب میں توسل نہیں ہے. صحیح.
اور ڈائریکٹ جو آپ کا نقطۂ نظر ہے، آپ سے مراد آپ کے متشددین کا نقطۂ نظر ہے، اس کے مطابق ہے، عین اس کے مطابق ہے. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا نا، آپ پڑھیں، آپ کو اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. تو یہ بات طے ہو گئی کہ خدا تک پہنچنے کا واحد راستہ اہل بیت اطہار ہے. صحیح. آپ اس کو توسل کا نام نہ دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. آپ خدا تک کیسے پہنچے ہیں؟ بالتوسط ہے. بالتوسل ہے ائمہ اطہار پہنچے. جی جی صحیح. یہ پریکٹیکل توسل ہے. صحیح. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہاں توسل نہیں ہے، جی جی ٹھیک ہے نا، وہ توسل کی اعلیٰ ترین مثال ہے. صحیح صحیح. کہ آپ ائمہ کے ذریعے خدا تک پہنچ رہے ہیں. جی جی یہ ہو گیا. اس کے بعد دعائے توسل بھی ہے. جی جی. آپ نے جب مان لیا کہ یہی ہیں، یہی پہنچا سکتے ہیں، انہی کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیے ان کی دعائیں، تو ان کی یہ دعا بھی دیکھ لیں جس میں توسل ہے، اگرچہ اس کا پورشن کم ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس لیے کہ وہ آپ کو توسل سکھانے کے لیے وہ توسل موجود ہے. پھر توسل کے لیے آپ نے پھر دعاؤں تک تو نہیں رہنا ہے، پھر ائمہ نے جو آپ کو سکھایا ہے، جو تعلیمات دی ہے، اس تک بھی آنا ہے. جی جی بالکل. اس میں توسل ہے. صحیح. تو آپ دیکھیے یہ دین ایسا نہیں ہے کہ ایک بھوفا لگا ہوا ہو اور ادھر جا کے میں اپنی پسند کی چند ڈشیں کھا کے آ جاؤں اور کہوں کہ یہ بھوفا لگا ہوا تھا، اس میں سے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، یہ کیوں کہ یہاں ہے اس لیے یہی کھانا چاہیے. جی جی. اس میں وہ جو طاقتور چیزیں تھی، اچھی چیزیں تھی، وہ کھائے ہی نہیں. دین ایسا بھوفا نہیں ہے. دین وہ نسخہ ہے ڈاکٹر کا جو سارا لینا ہے. صحیح صحیح. اس میں یہ نہیں کہنا کہ یہ شربت میٹھی ہے، یہ میں لوں گا، اس انجیکشن سے مجھے درد ہوتا ہے، یہ میں نہیں لوں گا. پھر آپ کو وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، شفا نہیں ملنے والی، آپ کا علاج نہیں ہونے والا. صحیح. آپ نے اہل بیت سے لینا ہے، سارا لو. صحیح. اور جو حصہ آپ کے خیال سے توسل نہیں تھا وہ عین توسل تھا. جی جی بالکل. وہ عین توسل تھا، وہ عملی توسل تھا. دیکھیں آپ کو امیر المومنین مناجات میں انگلی پکڑ کے خدا تک لے جا رہے ہیں. جی جی بالکل. ٹھیک ہے، جب وہ خود لے کے جا رہے ہیں تو پھر اور کس چیز کا توسل، اور کیا نام آئے گا، کہاں آئے گا؟ صحیح. ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں باقی دعاؤں میں ہم کہتے ہیں امیر المومنین سے کہ آپ ہمارا ہاتھ تھامیں ہمیں خدا تک پہنچائیں، توسل یہ ہے. اور جب ہم نے اپنی انگلی دے دی اور وہ ہمارا ہاتھ تھام کے ہمیں لے کے جا رہے ہیں تو پھر خاموشی سے ان کے پیچھے چلنا ہے. بالکل بالکل. پھر یہ نہیں کہتے رہنا میرے مومن آپ ہمیں پہنچا دیں، ہم آپ خدا کو آپ کا واسطہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ مرحلہ ختم ہوا، یہ اگلے مرحلے پر ہے، یہ جو باقی ساری دعائیں ہیں. اور خدا کرے میں ابھی اس چیلنج کے ساتھ نا کہ اس جیسی دعائیں نہیں ہیں. اب عربی پڑھیں، جن کو عربی نہیں آتی ہے اس کا ترجمہ پڑھیں. ترجمہ پڑھنے کے بعد 2-4 لائن پڑھیں، کوئی ضروری نہیں ہے یہ دعائیں لمبی بھی ہیں، بعض دعائیں خاصی لمبی ہیں. جی جی. سمجھ میں نہ آئے یہ دعا، ابھی حمزہ صومالی پہ ہم نے پورے شرح بھی کی ہوئی ہے اپنی جوانی میں. صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا، وہ جوانی میں کی ہے تو ان ویڈیوز پہ اس طرح کی لائکس بھی یا اس کی ویورشپ بھی نہیں تھی، تو شاید وہ 200-400 ویوز پہ پڑی بھی ہو، مجھے نہیں پتا، آصف کو پتہ ہوگا. ٹھیک ہے، بہت ہوگا تو 1K 2K پہ وہ پڑی ہوئی ہیں. صحیح. ہم نے پوری شرح کی ہے، اس کو کوئی سن لے. ہماری شرح انتہائی ناقص، ہمارا علم بھی ناقص، ہماری شرح بھی ناقص، ہماری زبان بھی ناقص. اس کے باوجود میں چیلنج کرتا ہوں اس جیسا کوئی کہیں آپ کو ملے تو چلے جاؤ جہاں جانا ہے. اگر اس جیسا خدا تک پہنچانے والا اس در جیسا کوئی اور در نہ ملے، آپ کسی نہ کسی در پہ جائیں گے. یہ بھول جائیں کہ کسی در پہ جائے بغیر خدا تک پہنچیں گے. صرف اللہ نہیں ہے، جو صرف اللہ کہہ رہے ہیں یہ اپنے در پہ بلا رہے ہوتے ہیں. صحیح. آپ کو اپنے در پہ بلا کے آپ کو اپنا ٹائٹل بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلانی ہے. جی جی. ہے نا، ہم فلانی ہیں، تم فلانی ہو، اپنے در پہ بلا رہے ہوتے ہیں. خیر کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو. جس در کا محمد مصطفیٰ نے برملا اعلان کیا ہے کہ نجات اس در کے بغیر نہیں ہے، اس در کو ان بہانوں سے چھوڑ دو کہ یہاں توسل ہے، یہاں فلان ہے. یہاں جو کچھ ہے وہ عین حق ہے. آپ کو اچھا لگتا ہے یا جی جی برا لگتا ہے. اچھا اگر اس میں رہنمائی فرما دیں کہ پریکٹیکلی تو یہ توسل سارے ہی اختیار کر، جب ہم مناجات کی طرف جائیں گے، ائمہ کی مناجات کی طرف رجوع کریں گے، توسل تو ہو گیا، لیکن اس میں عقیدے کے اعتبار سے آپ رہنمائی فرمائیں کہ کیا خداوند قدوس ان مقدس ہستیوں کا ذکر کیے بغیر ہماری مناجات کو سنتا ہی نہیں ہے؟ چونکہ عموماً یہ رائے پائی جاتی ہے ہمارے ہاں، اس کو جہالت کہیں یا عین توحید کہیں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ اکثر دعاؤں میں ان ہستیوں کا وسیلہ دینا واجب سمجھا جاتا ہے عوام کی طرف سے، اور جو وسیلہ نہ دے، براہ راست اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہو یا اپنے اعمال کا وسیلہ دے رہا ہو، شخصیات کا نہ دے، تو اس کی دعا کو ناقص سمجھا جاتا ہے. تو کیا اس طرح یہ ذکر کرنا ضروری ہے یا ایک جواز کی حد تک ہے؟ نہیں، اس میں 2-3 باتیں ایک ساتھ آ گئی آپ کے. ٹھیک ہے. ایک وجوب ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. وجوب نہیں ہے. ٹھیک ہے.
नाकिस है या नहीं, हम्म, यकीनन नाकिस है। अच्छा अच्छा, हमने इन दोनों को मिला दिया था ना, ठीक है, ठीक है ना, कि वजूब है या नहीं, नाकिस है या नहीं, नाकिस यकीनन नाकिस है, ठीक है, वजूब यकीनन नहीं है। ठीक है, सुनता या नहीं सुनता, वो समीع है, बेशक, वो सुनता है, हर बात सुनता है। सुनने के बाद वो पसंद करता है या नहीं करता, असल बात ये है, सही 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 ठीक है ना। सही, भाई आप सिर्फ इस पे क्यों रहते हैं कि खुदा सुनता है या नहीं सुनता, खुदा सुन के उस मुनाजात को आपको पसंद भी करता है या नहीं करता, सही, नहीं करता है, ठीक है ना। सही सही, नाकिस है या नहीं, यकीनन नाकिस है। पसंद करता है या नहीं करता, यकीनन पसंद नहीं करता। हम्म, अच्छा, मैं आपको कोई दूर की बात नहीं कर रहा ना, मैं कह रहा हूँ यार खुद देख लो, इसको भी देख लो, इसको भी देख लो, खुद आपको फैसला हो जाएगा कि नहीं भाई नहीं हुआ, सही, ठीक है ना। आपको पसंद नहीं आएगा, जी जी, है ना, और आप खुद दोनों को देखने के बाद खुद फैसला करेंगे नहीं खुदा को ये पसंद आई, आप खुद फैसला करेंगे नहीं ये नाकिस है। अच्छा, नक्स कहाँ है, मैंने पहले थोड़ा इशारा किया था कि आप पहुंच गए अर्श इलाही पे, है? और आप उस कुर्ब की मंजिल पे पहुंच गए, उससे तो आपने मांगा क्या, नाकिस। सही, वो नक्स इसमें है कि आपने जो मांगा है वो नाकिस है। आप वास्ता दे रहे हैं, देखिए 2-3 वास्ते हैं, बगैर वास्ते के खुदा तक पहुंचा जा सकता ही नहीं है। सही, अगर पहुंचा जा सकता होता तो हम कहते हैं वास्ता देना जायज है या जायज नहीं। बगैर वास्ते के खुदा तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं है। अगर इसे एस्टेब्लिश कर लें तो फिर ये सारी बात खत्म हो गई ना। ये जो वास्ते के बगैर डायरेक्ट वाली चीज हैं ये तो बिल्कुल ही जी जी, फारिग हो गए। खुदा को या आप अहले बैत का वास्ता देंगे या आप खुदा ही के अस्माए हुस्ना का वास्ता देंगे, सही, या ये भी हराम है। नहीं नहीं, तो अमाल का वास्ता तो हमारा तबका भी जायज समझते हैं। अच्छा नहीं, ये तो मैं लाया ही नहीं था, उसको मैं इस काबिल ही नहीं समझा था कि ठीक है, अपने अमाल का वास्ता, हाँ अपने कि अपनी नेकियों का, हाँ, ये जो अपनी नेकियों का वास्ता दे रहा है ये मुशरिक है। अल्लाह, अच्छा अच्छा, अभी वो मुशरिक उस मायने में तकफीर नहीं कर रहा है, समझ, ठीक ठीक है ना, ये तो गया जहन्नम। अच्छा अच्छा, भाई तेरे अमल किस काबिल हैं, अपने अमाल पे निदामत है, अल्लाह, सही सही, मुनाजात में अपने अमाल पे निदामत है, ये उबूदियत है। वो फखरिया पेश कर, हाँ, जो फखरिया पेश करे वो गया। सही सही सही, फखरिया पेश करने का मतलब क्या है, देखें मैं जाऊं किसी बादशाह के सामने और उसके ये दुनिया उसको कहे मैंने आपके लिए आपकी पार्टी के लिए जो किया है, तो तकब्बुर एक ठीक है लिहाज ना, से, जी जी, वो कहे तूने किया, चल सही सही, ठीक है ना, क्योंकि इसने किया होता है। लेकिन हम अपनी इबादत, अंबिया अपनी इबादत पर इस्तिग़फ़ार करते हैं, जी जी, आप और मैं कौन होते हैं, बिल्कुल, है ना। उधर किसी नक्स का कोई शाइबा नहीं है, लेकिन जो हक इबादत है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, जी जी, ठीक है। तो जो शख्स अपनी इबादत का वास्ता दे वो तो गया, जी जी, सही, ठीक है ना। सय्यअतुन तसुका खैरुन मिन हसनतिन तुअजिबुक, अमीरुल मोमिनीन, जी जी, वो बुराई बेहतर है जो तुझे बुरा लगे उस नेकी से जिसमें तू अतराए। अल्लाह, वो सही, नेकी नेकी ही नहीं रहती है, अतराने के बाद आप उबूदियत से खारिज हो जी जी, गए, बिल्कुल, सही, है ना, आप उबूदियत से खारिज हुए, आप खुदा से कह रहे हैं मैंने जो किया है ना, सही, इस नेकी का वास्ता, इस इबादत का वास्ता, यानी आपने अपनी इबादत को कहाँ पहुंचा दी, सही, आपने उधर पहुंचा दिया कि फिर उसको तो कोई रद्द कर सकता नहीं, आपकी इबादत ही रद्द।